نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارا پیارا پروگرام نور والی کتاب. کیا نام ہے؟ نور والی کتاب. ہاں، نور والی کتاب پروگرام لیے آپ کے سامنے موجود ہے. آج بھی آپ کو اس نور والی کتاب پروگرام میں بہت سارے خوبصورت سیگمنٹس دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری انفارمیٹیو باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی، آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو قرآن پاک پڑھنا بھی سکھاتے ہیں. جس سورت کی تلاوت ہوتی ہے اس میں بچے کون کون سی غلطیاں کر جاتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. قرآنک ہسٹری ہوتی ہے، قرآن پاک کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے اور ایک بہت زبردست سا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اس سے آپ کو اعراب لگانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ہم بڑھتے اپنے پروگرام کی جانب، لیکن سب سے پہلے ہم سنیں گے درود پاک کی فضیلت. سن لیں پھر. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر کتاب میں درود پاک لکھا. کس میں لکھا؟ کتاب میں. جی ہاں، کتاب میں لکھا. تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب. اس میں ہم تلاوت قرآن سنیں گے، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں اور حمزہ بھائی الحمدللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. آج انشاءاللہ سورہ ہمزہ پارہ 30 میں سورہ ہمزہ موجود ہے، انشاءاللہ اس کی تلاوت قرآن کریم سنائیں گے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حمزہ بھائی تلاوت قرآن کریم سنا رہے تھے اور سورہ ہمزہ آج ہم نے سنی ہے. تو ہمارے سامنے یہ دیکھیے سورہ ہمزہ شو ہو رہی ہے. تو آپ کو اب سورہ ہمزہ میں بچے کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی. تو اللہ نے چاہا نیکسٹ ٹائم آپ وہ غلطیاں نہیں کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے ویل. کیا لکھا ہے یہ؟
वही, मेरे साथ पढ़े वही वही वही। जब भी वाव पढ़ते हैं, वाव कहीं पर भी आएगा, ये देखें ये वाव आ गया, इसको पढ़ेंगे वाह। क्या पढ़ेंगे? वाह। और देखते हैं वाव कहाँ है, वाव कहाँ है, वाव कहाँ है, ये आ गया, एक और वाव आ गया। इसको वाह नहीं पढ़ेंगे वाह, बल्कि कैसे पढ़ेंगे? वाह, होंठों को गोल करके। जब भी वाव पढ़ेंगे, जहाँ पर भी वाव पढ़ेंगे, होंठों को हमेशा गोल करके पढ़ेंगे, वरना वो फा की तरह लगेगा। फा को ऐसे पढ़ता ना फा, तो अगर आप स्पीड से पढ़ रहे होंगे, स्पीड से मुराद ये नहीं कि आप गलत पढ़ रहे होंगे, आप ठीक भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप स्पीड से पढ़ रहे होंगे तो वो वाव फा लगेगा। तो फा नहीं पढ़ना हमने, तो वाव पढ़ना है। तो वाव की अदायगी हमेशा होंठों की गोलाई से होती है। तो वाव को जब भी पढ़ना है, होंठ को कैसे करना है? गोल करके पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे वही, इसको पढ़ेंगे वही, वाह वाह वाह। होंठ गोल नहीं हो रहे हैं, इनको माइक दीजिएगा। हाँ माइक दे दे, शाबाश, सीधे हाथ से, शाबाश जी। पढ़ें, वाह करें, वाह, पहले यूँ करें वाह। वाह, हाँ प्यारे बच्चों, आपने भी ये करना है, होंठों को पहले रखना है गोल, गोल रखना है, फिर खोलेंगे वाह वाह, वाह वाह, वाह। वाह, पहले होंठ नॉर्मल है, फिर गोल होंगे और फिर नॉर्मल। पहले नॉर्मल है, फिर क्या होंगे? गोल और फिर कैसे? वाह, सब पढ़ें वाह, शाबाश, इनका ठीक हो गया भाई। देखिए बच्चों, इन्होंने प्रैक्टिस की थोड़ी सी, कितना अच्छा हो गया। अगर आप भी घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें, पहली ही आयत में एक जा ये लिखा हुआ है और उसके बाद एक और जा लिखा हुआ है। जहाँ पर भी जा आता है तो वहाँ पर सीटी का साउंड आता है, यानी वहाँ सीटी निकालते हैं, ठीक है। तो इसको यूँ पढ़ेंगे हुमा जतिल लुमा जा, जिससे ये वाला साउंड नहीं निकलता ना। सबसे आसान तरीका ये है कि आपको पता है हमारे घरों के ऊपर से जहाज़ गुजरते रहते हैं, एयरप्लेन गुजरते हैं ना, कोई मदीने जा रहा होता है, कोई मक्के शरीफ जा रहा होता है, यानी हाजी जा रहे होते हैं, उम्रा करने वाले जा रहे होते हैं जहाज़ों में बैठ के। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक मुझे आपको भी हज की शहादत अता फरमाए, कह दीजिए आमीन। जहाज़ का एक साउंड आता है ज़, है ना, ऐसा साउंड आता है ना। तो ये वाला जो साउंड है इसको याद कर लें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। यही वाला साउंड आएगा, कोई फर्क नहीं है। जा 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 जा, थोड़ी सी इसकी इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो जा आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये है हुमा जतिल लुमा लुमा जा या लुमा जा जी, सीटी निकलेगी। अच्छा, ये जो सीटी वाले उर्फ है ना, ये जैसे मैंने बताया सीटी निकलेगी, ये सिर्फ जा नहीं है बल्कि 3 है। कितने हैं ये? 3। चले मेरे साथ पढ़ लें, जा सीन सौद, जा सीन, ठीक है। मैंने सीन पढ़ा ना, सीटी निकली ना, इसी तरह सौद सीटी निकली ना। तो ये 3 हुरूफ वो हैं जिनमें सीटी निकलती है। अब एक बहुत ख़ास बात इस सूरत की ये है कि बाज़ बच्चे मुतहर्रिक को साकिन कर देते हैं। मुतहर्रिक का मतलब ये होता है कि जिस हर्फ पर ज़बर लिखा हुआ होता है या ज़ेर लिखा होता है या फिर पेश आता है, जैसे ये पेश आ गया, यहाँ ज़बर आ गया, अच्छा जी ज़ेर कहाँ है? ये ज़ेर आ गया, ये ज़ेर, ये ज़बर, और ये है कहाँ गया? पेश पेश पेश, ये आ गया पेश। तो इनको कभी साकिन कर देते हैं, यानी यहाँ पे जज़म लगा देते हैं। जज़म कैसी होती है? ये री जज़म, ये जज़म है। अब देखें लिखा हुआ है जमा, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बच्चे इसको पढ़ देते हैं जमा, अल्लज़ी जमा। जमा तो गलत है, जमा नहीं है। इसी तरीके से बच्चे इसको भी फिल हुतामा, हु तो ज़बर को जब भी पढ़ते हैं ना तो मुंह और आवाज़ खोलते हैं, मुंह और आवाज़ खोलते हैं, मुंह और आवाज़ को खोलकर ज़बर अदा होता है। हु तो हाँ, तो हु तो अगर आपका मुंह भी नहीं खुल रहा, आवाज़ भी नहीं खुल रही, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया? ज़बर को आपने साकिन कर दिया। क्या कर दिया आपने? हाँ, तो ये हुतमा नहीं है, ये है हुतामा। इसी तरह जमा नहीं है बल्कि ये है जमा। क्या है? जमा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है नारुल्लाही, ये है अल्लाह पाक का लाम। इसको हमेशा मोटा पढ़ना है। कहाँ मोटा पढ़ना है? जब भी ये अल्लाह पाक का लाम लिखा हुआ नजर आए ना, अल्लाह पाक का प्यारा प्यारा नाम लिखा हुआ है ना, ये
اس نام سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے پیش ہے، ہاں بھی پیش ہے، زبر ہے، ہاں بھی زبر، یہاں نہیں ہے زبر لیکن آپ نے دیکھنا ہے اگر پیش آ جائے یا زبر آ جائے وہاں پہ اللہ پاک کے لام کو موٹا پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یہاں پہ قاری صاحب نے پڑھا تھا نا، نار اللہ، نار اللہ، لاہی تو نہیں پڑھا، نار اللہ، لاہی نہیں پڑھنا کیونکہ اللہ پاک کے لام سے پہلے یہاں پر ہے پیش. پیش آئے گا اور کیا آئے گا؟ زبر. سب بتا دیں. زبر. تو اللہ پاک کے لام کو باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. تو ہمارے سیگمنٹ کا کیا نام تھا؟ یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ قرآنک ہسٹری، اس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کو قرآن پاک کے متعلق انفارمیٹیو باتیں بتاتے ہیں، دلچسپ باتیں بتاتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہسٹری کیا تھی، قرآن پاک کیسے نازل ہوا، کتنے سال میں نازل ہوا، قرآن پاک کی کون سی زبان تھی، ہم تک کیسے پہنچا ہے، بہت ساری باتیں ہیں نا. تو ہم ہر پروگرام میں اپنے اس سیگمنٹ میں کچھ نہ کچھ باتیں سن رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات سنی تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل ہوتا گیا اور جو صحابہ کرام تھے وہ قرآن پاک کو نوٹ فرما لیا کرتے تھے. لیکن اور کیا کیا باتیں ہوتی تھیں؟ دیکھیں، جب ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا نا، تو میں نے بتایا تھا نا کہ پورا کا پورا قرآن پاک ایک سال نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ کتنے سال میں؟ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو چونکہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک اس وقت نازل ہو رہا تھا تو اسی لیے ہمارے پیارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع نہیں فرمایا. اب یہ دیکھیں ایک بک نظر آ رہی ہے نا، یہ اسے کہتے ہیں کتابی شکل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کتابی شکل. اس کنڈیشن میں قرآن پاک کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں فرمایا کیونکہ ابھی تو پورا نازل ہی نہیں ہوا، ابھی تو وہ نازل ہو رہا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو محفوظ فرما لیا کرتے تھے، یعنی اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے حافظ تھے، وہ تو نبی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحابہ کرام وہ تھے جن کو قرآن پاک یاد بھی تھا اور وہ بھی قرآن پاک کے حافظ تھے، انہوں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور کام کیا کرتے تھے، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ بعض صحابہ کرام قرآن پاک کو کہیں نہ کہیں لکھ بھی لیا کرتے تھے. اس طرح نہیں جس طرح بھی میں نے بتایا بالکل کتابی شکل میں، بک شیپ میں، اس طرح نہیں، لیکن کسی کاغذ پہ، پاک صاف کاغذ پہ وہ لکھ لیا کرتے تھے. اسی طرح پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو جانوروں کی کھال ہوتی ہے نا، کھال دیکھیے نا، کھال، اس کھال کو صاف کر کے اچھی طرح پاک کر کے پھر ان پہ بھی لوگ چیزوں کو لکھتے تھے. تو قرآن پاک کو بعض صحابہ کرام اس پہ بھی لکھ لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ درخت کی لکڑی دیکھیے، بڑی بڑی درخت کی لکڑی ہوتی ہے، ان پہ کتنا خوبصورت خوبصورت ڈیزائن کر لیتے ہیں، شیپ بنا لیتے ہیں، ڈیزائننگ ہوتی ہے نا ان کی. تو درخت کی جو لکڑی ہوتی ہے اس پہ بھی لکھائی ہوتی ہے. تو بعض صحابہ کرام درخت کی لکڑی پہ لکھتے تھے. اسی طرح جو جانور کی ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈی، اس کو بھی اچھی طرح دھو کے، اچھی طرح صاف کر کے، پاک کر کے اس پہ بھی لکھتے تھے. تو اس طرح بعض صحابہ کرام قرآن پاک کو اپنے پاس لکھ کے بھی محفوظ کرتے تھے تاکہ ہم اگر بھول جائیں تو ہمارے پاس لکھا ہوا تو ہوگا، ہم وہاں سے اس کو یاد کر لیں گے. تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھنا شروع ہو گیا تھا، کہیں کاغذ پہ، کہیں پہ کھال پہ، کہیں پہ اس طریقے سے. تو دیکھیں وہ کاغذوں پہ یا کھال پہ لکھتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ صرف لکھتے نہیں تھے بلکہ جہاں پہ بھی صحابہ کرام قرآن پاک لکھتے تھے نا پھر اس کا بہت ادب کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے. جیسے ہمارے پاس قرآن مجید ہے نا، ہم اس کا بہت ادب کرتے ہیں نا. پیارے بچوں، یہ بہت ادب کرنے والی کتاب ہے. یہ اس کتاب کا بہت زیادہ ادب ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام بھی اتنا ادب کرتے تھے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو لہٰذا اس کو یہ پیروں میں نہیں آنا چاہیے. بعض بچے نا گھٹنوں میں رکھ لیتے ہیں، یہاں پہ نہیں، آپ کے گھٹنوں پہ قرآن پاک نہیں ہونا چاہیے. آپ تکیہ رکھ لیں، اس کے اوپر قرآن پاک رکھ لیں، یا آپ کی ڈیسک ہو اس کے اوپر قرآن پاک رکھ لیں، یا قرآن پاک کو جب آپ مدرسے جائیں سینے سے لگا کے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں قرآن پاک کو یاد بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کا ادب بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ یہ ہمارا خوبصورت سا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے؟ ہمارا قرآن. قرآن
किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट हमारा कुरान, इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीज़ों का जिक्र है, और फिर इन चीज़ों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में हाथी का जिक्र आया है, और हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं और अरबी में फील कहते हैं। और कुरान पाक की एक सूरत भी है जिसका नाम है सूरह फील। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हाथी वालों का जिक्र करते हुए फरमाया, तर्जुमाए कंजुल इरफान, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया जिस साल ये हाथी वाला वाकया हुआ। इस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं। ये वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले हुआ था। आइए हाथी की कुछ खुसूसियात सुनते हैं। प्यारे बच्चों, हाथी आपस में मिलकर रहने वाले होते हैं, लेकिन जब कोई हाथी उनके ग्रुप से अलग हो जाए और वो उसे कुछ टाइम बाद मिले तो ये हाथी इनसे गले भी मिलते हैं। हाथी एक ऐसा जानवर है जो हंसता भी है और रोता भी है। हाथी की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है, यह अपनी पुरानी बातों को भी याद रखता है। और अल्लाह पाक ने हाथी के बड़े बड़े कान बनाए हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने जो भी चीज बनाई है, जैसी भी बनाई है, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। बच्चों, अल्लाह पाक ने हाथी के बड़े कान इसलिए बनाए हैं, ये इसके जरिए अपने जिस्म को हवा देता है। जब अपने कानों को जोर जोर से हिलाता है तो पूरे जिस्म को हवा लगती है और इसका दर्जा हरारत ठीक हो जाता है। हाथी जब आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो अपने पैरों को हिलाते हैं और इससे एक आवाज पैदा होती है जिससे सामने वाला हाथी वो बात अच्छे तरीके से समझ जाता है। हाथी की नजर और सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हाथी के बारे में सुना जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सा सेगमेंट था ये, हाथी के बारे में आपने सुना। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। कुरान मेरा नूर वाली किताब। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये होता है हमारा एक मज़ेदार सा सेगमेंट। इसमें आपको कुरान पाक पर एराब कैसे लगाने हैं और कौन से एराब का कैसा शेप होता है वो आपको सिखाया जाता है। तो हमारे पास दो टीमें मौजूद हैं, टीम ए और टीम बी। पहले हम सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि करना क्या है। टीम ए से कौन आएगा? माशाअल्लाह, चले आप आ जाएं, आप आ जाइए। और टीम बी से आप आ जाइए। अच्छा, सिलेक्शन हमने कर ली है टीम ए से भी और टीम बी से भी। देखिए आपने करना क्या है, ये लिखा हुआ है एक लफ्ज़, एक वर्ड लिखा हुआ है और आपने इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर भी एराब नहीं है, रॉ के ऊपर, काफ के ऊपर भी एराब नहीं है। मैं पढ़ूंगा, जैसे ये है तरकाहुम, मैंने पढ़ दिया आपकी आसानी के लिए। अब इस पर मैंने कौन कौन सा एराब पढ़ा है, सही एराब क्या है, वो आपने तलाश करना है और वो मुझे बताना है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि सही जवाब क्या है। अगर आपने सही एराब निकाला होगा आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, मतलब ये है कि आपको 1 नंबर मिल गया है। अगर आप सारे के सारे सही जवाब निकाल लेते हैं या ज़्यादा सही जवाब निकाल लेते हैं तो आपकी टीम जीत जाएगी। और अगर सारे बच्चे, दोनों के दोनों बच्चे सही जवाब निकाल लेते हैं तो मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा चलें, तो सबसे पहले टीम ए आपने तरकाहुम का एराब निकालना है। आप देखें तरकाहुम मैंने पढ़ा है तरकाहुम, यही तो मुकाबला है और यही तो सेगमेंट का नाम है, एराब सीखें और लगाएं। आप सीख भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं। ये क्या है? ये अलिफ, ये अलिफ है। अच्छा, अलिफ कहाँ आएगा? अलिफ होता है हर्फ। अलिफ क्या है? हमने लगाना है एराब। एराब क्या है? ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश। चलें भाई, ये तो खड़ा ज़बर है, ये तो ज़बर नहीं है, ये अलिफ भी नहीं है, ये है खड़ा ज़बर। ठीक है, अब आपसे गलती हो गई है, अब आपका जो है वो टाइम भी ख़त्म हो गया है। हम बच्चों को बताते हैं कि ये कौन सा एराब था, सही जवाब क्या था इसका। ये देखें तरकाहुम, देखिए मैंने पढ़ा था तरकाहुम, मैंने बताया था ना कि ज़बर मुँह और आवाज़ को खोल के अदा होता, तो मैंने पढ़ा था ता। तो ता के ऊपर जो एराब था वो था ज़बर, तो रा के ऊपर भी ज़बर आएगा और काफ के ऊपर भी। तो इन्होंने कौन सा एराब ढूंढना था? ज़बर ढूंढना था, लेकिन नहीं ढूंढ सके, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, आप तशरीफ़ रखें,
آپ کی ٹیم سے کسی اور کو بلا لیتے ہیں. آپ نے سیکھنا ہے پہلے اچھی طریقے سے, پھر آپ اگلی بار مقابلے میں شامل ہو جائیے گا, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ بیٹھیے, مائک رکھ دیجیے. اور کون آ رہا ہے آپ کی ٹیم سے؟ ان کی ریپلیسمنٹ میں, ان کی جگہ پہ کون آئے گا؟ چلیں آپ آ جائیے. دیکھتے ہیں کہ آپ ٹیم اے کی لاج رکھتے ہیں یا نہیں. پوری ڈرائیونگ سیٹ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. جی ٹیم بی کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ ٹیم بی کے لیے ہے لا یبصرون. ٹیم بی آپ ہیں, ٹیم بی لا یبصرون. آپ نے ایک تو یا کا اعراب تلاش کرنا ہے, لا یب, مجھے دیکھیں میں کیسے پڑھ رہا ہوں, فوراً تلاش کر لیں گے. اور رونا, را کا تلاش کرنا شروع کر دیں. شاباش. اس میں 2 پیش بھی ہو سکتا ہے, 2 زبر بھی ملے گا آپ کو, تشدید بھی ملے گی, جزم بھی ملے گا, اور کیا کیا مل سکتا ہے؟ اور زیر بھی مل سکتا ہے. کیا ہے یہ؟ پیش. پیش کیسے لگتا ہے؟ پیش, پیش کی صورت میں مجھے شیپ بنا کے دکھائیں. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, زبردست, ماشاء اللہ. یہ کہاں لگے گا؟ یہ یہاں پہ لگے گا یہ. اچھا آپ کی طرف سے تو یہ پیش ہے, ہماری طرف سے تھوڑا سا الٹا لگ رہا ہے, لیکن آپ نے جس طرح پکڑا ہوا ہے اس طرح بالکل یہ پیش ہی ہے. تو ناظرین کو لگ رہا ہوگا یہ کیا, لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے بالکل صحیح پکڑا. یہ یہاں پہ لگے گا, ٹھیک ہے. اور پھر را پہ کیا لگے گا؟ را پہ بھی پیش لگے گا. اچھا یہی کہہ رہے ہیں, یہاں پہ بھی پیش لگے گا اور را پر بھی پیش لگے گا. صحیح کہہ رہے ہیں یہ. لا یبصرون, یا پر بھی پیش, را پر بھی پیش. ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلے ٹیم اے کے لیے اگلا ورڈ, لا یرجعون. لا یرجعون, ایک تو جیم کا اعراب تلاش کرنا ہے اور ایک عین کا. جیم اور عین. اچھا یہ کیا ہے؟ پیش. پیش ہے, شاباش. اور کہاں لگے گا یہ پیش؟ عین پہ. عین پہ لگے گا, ٹھیک ہے. اور جیم, جیم کا کیا ہے؟ انہوں نے پیش کا بتایا ہے کہ یہ عین پہ لگے گا. زیر. یہ زیر ہے. اچھا یہ کہاں لگے گا؟ جیم پہ. زیر کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسٹریٹ ہوتا ہے بالکل. کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے. جی. کنفرم. چلیں دکھائیے گا. یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ایسا, تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے زیر, اور جیم کا شیپ گول ہوتا ہے, وہ بھی بنا کے دکھایا ہے. کیا ان کا جواب درست ہے؟ اچھا جیم کے نیچے انہوں نے یہی شیپ دکھایا تھا, ٹھیک ہے. عین کے اوپر انہوں نے یہی شیپ دکھایا تھا. ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی کے لیے اگلا ورڈ, رعدن. ٹیم بی, عین کا اعراب تلاش کرنا ہے. اب تو آسانی ہو گئی. رعدن, کنفرم. کیا ہے یہ؟ زبر ہے. کہاں پہ لگے گا؟ عین پر. یہ کہہ رہے ہیں زبر ہے, یہ لگے گا عین پہ. دکھائیے گا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ عین کے اوپر آپ نے کہا زبر لگے گا. اللہ اکبر, غلطی ہو گئی ہے. میں نے پڑھا رعدن, ابھی میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا نا پروگرام کے, زبر منہ اور آواز کو کھول کے. میں نے تو را ایسے تو نہیں پڑھا تھا, میں نے پڑھا تھا رعدن. یہی تو پہچاننا ہے, یہی تو مقابلہ ہے. یہ ہے رعدن. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ عین کے اوپر پھر کیا ہے؟ جزم ہے. عین کے اوپر یہ جزم ہے. یہ ہے رعدن. ٹیم بی سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے. ٹیم اے سے غلطی, ٹیم بی سے غلطی. اب مقابلہ چل رہا ہے برابر کا. اب ایک ورڈ ہے, اب دیکھتے ہیں دونوں کیا کرتے ہیں. جی اگلا ورڈ ٹیم اے کے لیے, یجعلون. یجعلون, یہ کہاں پر لگے گا؟ جی یہاں پر. یہ یہاں پہ لگے گا. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ زبر. زیر, زبر. زبر ہے. اچھا اور لام پر؟ پیش. پیش ہے. یہ کہاں پہ لگے گا؟ لام پر. لام کے نیچے, اوپر. لام کے اوپر. اچھا بتائیے گا. کہہ رہے تھے یا کے اوپر زبر لگے گا, یہی شیپ دکھایا تھا. لام کے اوپر پیش لگے گا, یہی شیپ دکھایا تھا. ماشاءاللہ ٹیم اے نے درست جواب دے دیا ہے. ہاں بھائی بڑے فاسٹ نکلے آپ تو. اچھا ٹیم بی, اب دیکھ لیں آخری ورڈ ہے آپ کا. جی ٹیم بی کے لیے آیا ہے ورڈ محیطن. محیطن, صرف 2 حرف کا نکالنا ہے آپ کو. مائک میں بتائیے گا یہ کیا ہے؟ یہ 2 پیش ہیں. یہ 2 پیش ہے. یہ کہاں لگے گا؟ یہ توہاں کے اوپر. فا کے اوپر لگے گا. میم کے اوپر کیا ہے؟ میم کے اوپر, کیونکہ میں نے کہا تھا محیطن. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ بھی پیش ہے. یہ بھی پیش ہے. میم کے اوپر بھی پیش لگے گا. جی. دیکھ لیں زیر زبر تو نہیں لگے گا. نہیں. کنفرم. جی.
کیوں آپ کو کیوں لگ رہا ہے پیش لگے گا؟ کیونکہ محیطون ہے. نہیں محیطن تو ہے, کیا پتہ زیر آ جائے. کیسے پہچانا؟ کوئی ہے جس سے آپ نے پہچانا؟ مجھے پتا ہے آپ نے کیسے پہچانا, لیکن آپ کو بتانا نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے. کیا انہوں نے صحیح کہا ہے؟ جی ہاں, محیطن. میم کے اوپر یہ کہہ رہے تھے پیش, اور طا کے اوپر کہہ رہے تھے دو پیش. اچھا یہ دیکھیں, دو پیش جو ہے نا وہ اس کا شیپ ایسا ہوتا ہے, لیکن جواب بارہ میں ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی درست دے دیا ہے. اچھا, اب جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ بات بتانی تھی کہ پیش انہوں نے کیسے پہچانا. پیش انہوں نے پہچانا میرے ہونٹوں کی گولائی سے. میں نے پڑھا تھا نا منہ, منہ تو ایسا ساؤنڈ تو پیش میں آتا ہے. میں پڑھتا ماں, ماں تو ایسا ساؤنڈ کہاں پہ آتا ہے؟ زبر میں. میں کہتا می, می تو ایسا ساؤنڈ زیر. ہاں, تو میرے الفاظ سے, میرے ساؤنڈ سے, میرے ہونٹوں سے یہ پہچان لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں کہ میرا اعراب کیا تھا. تو اس طریقے سے کون سی ٹیم جیتی؟ ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ویسے تو حقیقت میں ٹیم بی جیت گئی. ٹیم بی سبحان اللہ کہہ دے. لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو مقابلہ ڈرا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ دونوں کے دونوں جیت گئے ہیں. چلیں آپ دونوں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے, اپنی جگہ پہ آپ دونوں تشریف رکھیے. ماشاءاللہ آپ نے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, کتنی خوبصورت بات ہے, آپ نے پروگرام دیکھا اور یہ چیز سیکھی کہ ہم نے اعراب کیسے لگانا ہے, اس کا صحیح شیپ ہے کیا, اور صحیح شیپ کے ساتھ ساتھ ہم نے اعراب کو کس طریقے سے پہچاننا ہے. اسی طریقے سے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا, لیکن بھولنا نہیں ہے آپ نے. آپ کہیں گے کیوں نہیں بھولنا, ہم تو بھول جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بھی نہیں بھولیں گے آپ. ابھی میں نے پروگرام کے درمیان آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے کو بتانے سے, دوسرے کو سنانے سے اور دوسرے تک بات شیئر کرنے سے آپ بات کو بھولتے نہیں ہیں. تو پروگرام کی اچھی اچھی باتیں شیئر کریں, آپ بالکل بھی نہیں بھولیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.